بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عثمان خان صاحب۔ میں سب سے پہلے، آپ میں سے بہت سارے لوگ تو ڈاکٹر عثمان کو جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے میں ان کو ذرا مختصر تعارف کرا دوں اور پھر ہم انہیں ان کے اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے، اور آج کوشش کریں گے ان سے جو حلیمہ آپا کے جو دونوں بیٹے شاہریز اور شیر شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو خان صاحب کی فیملی ہے اس کے اوپر ایک نیا جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب کوالیفیکیشن کے حساب سے سرجن ہیں، یو کے بیسڈ ہیں، اور کافی اس وقت تو ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ 2022 سے پہلے پبلکلی ڈاکٹر عثمان صاحب نہ ہی ایکٹیو تھے اور اپنی جو ہے میڈیسن کے اوپر توجہ دیتے تھے۔ ڈاکٹر عثمان جو ہیں ان کی اسپیشلٹی آنکالوجی کی سرجری ہے، جو کینسر کی اسپیشل ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر۔ یہ ایک تنظیم ہے، ایک این جی او ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر برطانیہ میں سیٹ کی 2022 کے بعد، جب سے پاکستان میں ظلم اور فسطائیت کا ایک نظام شروع ہوا، اور خاص کر جو مختلف جو پولیٹیکل گیدرنگز تھی اس کے اوپر جو ٹارچر، اور پھر 9 مئی کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف کام کرتے ہیں پاکستان میں جو اسٹیٹ ٹارچر ہے اس کے اوپر، بلکہ جو اسرائیل کا ہے غازہ کے اندر، اس کے اندر بھی کافی زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور تنظیم پاکستان ورلڈ الائنس کا بھی آغاز کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب ہی کی تنظیم کی طرح کی جو دیگر تنظیمیں ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں ہیں یا یورپ اور امریکہ میں ہیں، جو پاکستان سے متعلقہ ہیومن رائٹس ابیوزز کے اوپر اسپیشلی فوکسڈ ہیں، جو کام کرتی ہیں، ان کا بھی ایک کہہ لیجئے کہ ایک یکجا کیا ہے سب کو، اور وہ ایک فورم ہے۔ مجھے حال ہی میں ان کی 1-2 میٹنگز میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور تمام جو ہیں پروفیشنل، ورکنگ پروفیشنل اینڈ لاٹ آف دیم اے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا جو تعارف ہے وہ شاہریز اور شیر شاہ کے چچا بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں، فیملی ممبر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ شہزاد صاحب، السلام علیکم آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی معذرت، کیونکہ میں نے مکمل تعارف اس لیے کرایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مختلف پہلو نہیں جانتے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں تمام چیزیں یکجا کر کے رکھ دوں، اور لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی اندازہ کرا دوں کہ میں اپنے آپ کو اکثر ایک ایکسیڈنٹل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں، تو آپ بھی لوگوں کو پتہ لگے کہ ایکچولی آپ ایک پروفیشنل ہیں، اور ایکسیڈنٹل میری طرح ہی جو ہیں وہ اس پہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ ایک موقع آتا ہے جب آپ کے پاس خاموش بیٹھنا جو ہے وہ چوائس نہیں ہوتی۔ تو آئی تھنک دس مسٹ ہیو بین یور موٹیویشن ایز ویل۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت آئی ہوپ کہ میں آپ کو کبھی اور کسی موقع پہ بلایا ہوتا، لیکن اس وقت تو آئی تھنک یو یور سیلف از اے وکٹم۔ آپ کے سگے بھتیجے ہیں شاہریز اور شیر شاہ، اور شیر شاہ جب تک تقریباً 1.5-2 سال برطانیہ میں رہے وہ آپ ہی کے ساتھ زیادہ تر رہتے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لیٹسٹ کریک ڈاؤن ہے حلیمہ آپا کے اوپر کہہ لیجیے یا فیملی کے اوپر، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ پہلے ہم ذرا جنرل بات کرتے ہیں، پھر اسپیسیفک کے اوپر آتے ہیں۔ جی شہزاد صاحب، یہ میرا تو یہی خیال ہے، بلکہ ہماری فیملی کا بالکل یہ خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی آواز باہر نہ آئے۔ یہ ہمیں اور علیمہ کو تنگ کرنے کے لیے یہ جو فسطائیت انہوں نے ملک میں شروع کی ہوئی ہے، اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ تو اب ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو فگرز بتاتی ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کوئی 100,000 لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی چادر اور چار دیواری کا تجسس پامال کیا ہے، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، لوگوں پہ کیس بنائے ہیں، ان کے باپوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں کو اغوا کیا ہے۔ تو یہ سب وہی چل رہا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ اتنا پریشر ڈالیں گے کہ عمران خان صاحب بھی ٹوٹ جائیں گے، اور جو فیملی ہے وہ ان کی آواز یا ان کا پیغام باہر نہیں نکالے گی، کیونکہ علیمہ کو تو بہت عرصے سے یہ ڈرانے دھمکانے کی باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ اس میں یہ لوگ ناکام ہوئے۔ اب انہوں نے
अलीमा के बच्चों पे हाथ डाल दिया। तो उसके अलीमा अलावा खान और कोई वजह नहीं। अलीमा खान का जुर्म जो हमें नजर आता है, और वाज़े तौर पर जो आप कह भी रहे हैं, वो दरअसल इमरान खान साहब का पैगाम अनफिल्टर्ड बाहर बिल्कुल, पहुंचाने का है। बिल्कुल। तो ये यही उनका है। और ये मुझे अब यहाँ पे मैं असल में ये बात बाद में करना चाह रहा था, मैं शुरू में कर लेता हूँ, फिर हम जरा जाएंगे दोनों नौजवानों की तरफ। ये बोझ सिर्फ इमरान खान, देखिए इमरान खान की पूरी सियासत का असास ये है कि वो मौरूसी सियासत को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो मौरूसी सियासत की तो उल्टा सजा भी देते हैं अपनी फैमिली को। लेकिन ये बोझ क्यों फैमिली को ही उठाना पड़ रहा है अनफिल्टर्ड, जबकि मिलने में तो वकला भी जाते हैं, सियासी लीडर भी जाते हैं, पार्टी के सरबराहान भी जाते हैं, तो क्यों ये बोझ सिर्फ अलीमा आपा ही उठाती हैं? देखें, जहां तक फैमिली का ताल्लुक है, हमारा जो ताल्लुक है, हमने तो आज तक खान साहब से, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, जब वो वैसे हीरो थे अपनी एज अ स्पोर्ट्समैन, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, हमने फैमिली ने तो कभी उनसे कोई फायदा नहीं उठाया था। हम पॉलिटिक्स में थे ही नहीं बिल्कुल। आई मीन लोगों को पता ही नहीं था कि खान साहब की कितनी बहनें हैं, उनके कोई नेफ्यूज हैं नहीं हैं, उनके बहनोई क्या काम करते हैं, कजन्स कौन है, हम कभी सामने ही नहीं आए थे, क्योंकि खान साहब इन चीजों के बहुत खिलाफ थे मौरूसी सियासत के। जबकि आप जो दूसरी पार्टियां हैं हमारे मुल्क में, वो आप देख लें कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया। बच्चे जो कईयों ने तो इंटरमीडिएट भी नहीं पास किया हुआ और बड़े मुश्किल से पास किया हुआ। वो खान साहब ठीक कहते थे ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो कोशिश की है हर किस्म की, वो इस तरह की है कि माल बनाएं, लोगों को ब्लैकमेल करें और उनके सरों पे पांव रख के ऊपर चढ़ते जाएं। तो मसला ये है कि देखें, इनमें से कोई भी, मैं खुद कहता हूं, आज अगर मैं आपके प्रोग्राम में हूं तो इसलिए हूं कि मेरा कोई रिश्ता है उनसे, नहीं तो मुझे कौन जानता। यू नो, ज्यादा उन्होंने यही जानना है लोगों ने कि ठीक है जी, उस्मान खान सर्जन है यूके में, उसके अलावा और क्या होना था। लेकिन इनके जो दूसरे लोग हैं, जिनको लोग जानते नहीं थे, अभी भी नहीं जानते, लेकिन आज वो असेंबलियों की कुर्सियों पे इसीलिए बैठे हुए कि उनको वोट इमरान खान के नाम से पड़ा। लेकिन आपने जो सवाल किया कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे या क्यों नहीं निकलते, या तो ये जो फस्तायत है, ये जो गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, इन्होंने या तो उन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है, और हो सकता है कि उस मुल्क में रहते हुए जब उन्हें फोन की धमकियां आती हों या उनके घर में लोग घुस जाते हों, कहते हों। और हमारे सामने एक मिसाल भी है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे, जिनको कहा गया था जी कि आपकी बच्ची को रेप कर देंगे और आपकी बीवी को रेप कर देंगे। तो हो सकता है कि उनके ऊपर इस कदर प्रेशर किया जा रहा है कि वो शायद इंतहाई मजबूर हैं, या वाकई उनका दामन पाक साफ नहीं था और अब वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसके अलावा तो मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती। और फिर हैरानी की बात ये कि इन लोगों को तकलीफ होती है कि जी अलीमा सियासत में आ रही है या फैमिली का कोई और आदमी सियासत में आ रहा है, जबकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम वहां अगर खड़े हैं तो अपने खून के लिए खड़े हैं, अपने भाई के लिए खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए जो मैं सवाल था वो असल में ये था कि चलें बाहर नहीं निकल सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, वो बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन लगता ये है कि वो इमरान खान का जो असल पैगाम है अनफिल्टर्ड, क्योंकि देखिए जो इमरान खान साहब वहाँ से बड़ा उनका स्पेसिफिक एक पोस्चर होता है, और ख़ास कर एक शख्स का नाम लेते हैं, आसिम मुनीर का नाम लेते हैं, और वो बड़ा वाज़े तौर पर कहते हैं कि मेरे ऊपर होने वाले इस वक्त जो मज़ालिम हैं उसके पीछे डायरेक्टली वो इन तमाम चीज़ों का जो सरगुना है उसका नाम लेते हैं, आसिम मुनीर का नाम लेते हैं। जबकि
پارٹی کے دیگر لوگ جو ہیں وہ شاید ابھی بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں پہ ایگزسٹ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو لوگوں نے ایون 2022 کے بعد بھی جو لوگ تحریک انصاف میں آئے اور عمران خان کے نام کے اوپر یا ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی اے سب بنے، تو کاش اچھا ہوتا کہ تھوڑا سا یہ جو بوجھ ہے یہ بانٹ لیتے آپس میں، سارا جو ہے فیملی کو نہ اٹھانا پڑتا۔ چلے ہم اس میں آگے چلتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا شاریز اور شیر شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی شاریز کے اوپر۔ شاریز آئی تھنک پبلکلی اتنے نون نہیں ہیں، ماسوائے ان کی کچھ تصاویر جو ہیں یا علیمہ آپا کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ سو ہو از شاریز خان؟ وہ کیا سیاست میں ایکٹیو ہیں، جماعت کے رکن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں، کیا ان کا کاروبار ہے، فیملی؟ تھوڑا ذرا وہ ہمیں بتا دیجئے، تاکہ اس میں بھی بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ شاریز ماشاءاللہ سہیل اور علیمہ کا بڑا بیٹا ہے جی، اور ایچسن کالج میں پڑھا شروع میں، اس کے بعد یہ گئے کینیڈا، وہاں سے انہوں نے بیچلر اور ماسٹرز کیا، پھر یہ پاکستان آ گئے، اور یہ جو ہوم فرنیشنگز کا بزنس تھا علیمہ خانم کا، وہ انہوں نے سنبھالا، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایکسپینڈ کیا تھا اس وقت۔ پھر جب یہ 214 والا دھرنا ہوا جی اے پی پی ایس اسکول کے حادثے سے پہلے، تو ساری فیملی وہاں بڑی مصروف ہو گئی، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ان کے کچھ لوگ جو بزنس کے مینیجر وغیرہ تھے وہ بیچ میں چھوڑ گئے۔ تو پھر شاریز نے فیصلہ کیا آگے کہ اب میں نے جو ہمارا ہوم فرنیشنگ کا بزنس افیکٹ ہو گیا ہے، اس کو اب انہوں نے کس طرح آگے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا۔ تو شاریز پھر اس نے اپلائی کیا، آکسفورڈ میں یہ سلیکٹ ہوا، کرائسٹ چرچ آکسفورڈ میں، وہاں سے اس نے ایگزیکٹو MBA کیا، اور سہیل صاحب تب میرے ہی پاس آئے تھے، ہم علیمہ، سہیل بھائی، ہم سارے اس کی گریجویشن پہ آکسفورڈ گئے، تو وہاں ہمیں بڑا سرپرائز ملا، کیونکہ انہوں نے جو اس کو بزنس پروجیکٹ دیا تھا، وہاں یہ جو آکسفورڈ کا ایگزیکٹو MBA جی، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آسٹریلینز تھے، کنیڈین تھے، امریکن تھے، ڈچ تھے، اس میں یورپ سے کچھ لوگ تھے، اینڈ وہاں پہ جو انہوں نے اس کو پروجیکٹ دیے تھے ساری کلاس کو اس کی، ہی ٹاپڈ ان اٹ۔ وہ شاریز کو بھی اس وقت پتا چلا کہ ایکچولی ہی ٹاپڈ، تو وہ ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا جی۔ اس کے بعد اس نے وہی جو کپڑے کا کام ہے اس کو بڑھایا، بے تحاشا محنت کرنے والا بچہ ہے جی، بہت محنتی ہے۔ فیصل آباد جائے گا، اپنے آرڈرز دیکھے گا، کراچی جائے گا، اور ساتھ ساتھ فٹ بال تو یہ سارے کھیلتے ہی تھے جی بچے ادھر زمان پاک والے گراؤنڈ میں۔ تو دین ہی وانٹیڈ، یہ سوئمر بڑا اچھا تھا شروع سے، تو دین ہی گاٹ انٹو رننگ ماشاءاللہ اینڈ سائیکلنگ۔ تو اٹ از نون ایز 7.3 آئرن مین، یہ ورلڈ وائڈ کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ اس نے جس میں 2 کلومیٹر سوئمنگ ہوتی ہے جی، 56 مائلز بائسیکل رن ہوتا ہے جی، 56 مائلز، اور 13.1 مائل کی رننگ ہوتی ہے، تو اور 1.6 مائلز جو 2 کلومیٹر بن جاتا ہے جی، وہ سوئم ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے ورلڈ میں پچھلے 3 سال سے یہ حصہ لے رہا ہے، اینڈ ہی از ون دم، اور اب اس کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، وہی جو ورلڈ وائڈ ایسوسی ایشن ہے ان کو ریپرزینٹ کرنے کو یورپ میں، نومبر میں اس نے وہاں ریپرزینٹ کرنا تھا، جو اسٹونیا جا رہے تھے، جو ECL پہ روک لیا گیا ان کو۔ جی یہ اس کی فیزز ہی تھی نہیں جی، جو اصلی ایک فائنل کمپٹیشن ہے وہ پھر نومبر میں ہے۔
تو ابھی انہوں نے ایسٹونیا میں کرنی تھی ریس اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں تھی، تو یہ ایک ہفتے کے لیے وہاں جا رہے تھے، تو جب انہیں روکا گیا. اور اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں جی، بالکل کوئی تعلق نہیں اس بچے کا. اور یہ اگر ویڈیو میں نظر آیا تو وہ بھی 2-3 دفعہ ہی نظر آیا ہوگا علیمہ کے ساتھ، جب ڈرائیور نہیں تھا تو ہی ڈروو دا کار. جی، تو یہ سیاست میں ہونا کوئی جرم بھی نہیں ہے، مطلب سیاست میں اگر ہوں بھی تو جرم نہیں ہے، بٹ the very fact کہ وہ اے پولیٹیکل ہے وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. بالکل اے پولیٹیکل جی، بالکل اے پولیٹیکل. اور اگر پولیٹکس میں تھا بھی، اگر یہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کے انڈر جو پاکستانی چینلز ہیں یا ان کے جو انڈر وہ رپورٹرز ہیں آپ کہہ لیں یا جرنلسٹ ہیں، کہ اگر یہ تھا بھی پالیٹکس میں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج جی. نہیں. اچھا، یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی چونکہ جو گرفتاری ہے وہ ہوتی ہے 9 مئی کے مقدمے کے ضمنی بیانات کی بیس کے اوپر، اور ضمنی بیانات وہ ہوتے ہیں کہ ایون شروع میں نہیں ہے، بعد میں ایسے کسی گواہ کے بیان کے اوپر کسی کی گرفتاری کر لی، اور یہ گرفتاری بھی تقریباً 27-28 مہینے کے بعد ہو رہی ہے. لیکن اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں، کہ بہت سارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یا ایون فار دیٹ میٹر جاوید چودھری اور ایک اور وہ موسمی بندہ آیا تھا تحریک انصاف میں، شیر افضل مروت، وہ سب لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، کوئی نیمیسس ہے، پاکستان ولی ہے، یہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں یہ بیسیکلی شاہریز اور شیر شاہ چلاتے تھے. اور یہ مطلب اتنا مذاقہ خیز بیان ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ چلا رہے تھے تو وہ کس طرح چل رہے ہیں. پھر مجھے بھی کسی نے وقت دیکھا جاوید چودھری کا، اور اس جی میں پاکستان ولی نے اس کی اچھی خاصی یا تو پاکستان ولی ہے یا پاکستان والی ہے وہ اکاؤنٹ، اس میں انہوں نے جو بھی صاحب ہیں یا جو بھی خاتون ہیں، انہوں نے اس کی جاوید چودھری کی بڑی اچھی خبر لی ہوئی ہے اس میں، کہ اگر یہی لوگ چلا رہے تھے اکاؤنٹ جی اور کوئی 77 یا 71 اکاؤنٹس جو یہ بولنے لگے ہوئے ہیں، تو وہ پھر کیسے چل رہے ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب کی کیا بات کرنی جی، یہ جب انگلینڈ آئے ہوئے تھے، جب یہ خان صاحب کے کندھے پہ بہت اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بھی آ کے یہاں فون کیا تھا، اور یہ اچھا جھوٹ میں وہ ان کے کوئی پاور آف اٹرنی لیے پھر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے بیرسٹر کر دیں، یہ کر دیں، میں وہ کر دوں گا حکومت کے خلاف. تو مجھے تو تب بھی بہت لوگوں نے بتا دیا تھا کہ کس طرح انہوں نے ادھر سے پاؤنڈ پکڑے تھے اور ادھر سے پاؤنڈ پکڑے تھے، اور اس طرح یہ اپنی جیبیں بھر کے پاکستان چلے گئے تھے. یہ باتیں کیا کرتے ہیں مروت صاحب؟ نہیں، چلیں، یہ تو ایک فضول سا کریکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک حالات کی پیداوار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ذرا اسپیسیفک جواب دیں، کیونکہ یہ الزام بڑا لگایا جاتا ہے اور بڑا دکھائی جاتی ہے ویڈیو. ایک ویڈیو ہے جو دکھائی جاتی ہے بار بار، جس میں حسان کے ساتھ جو شیر شاہ ہیں، جو چھوٹے بیٹے ہیں علیمہ آپا کے، وہ کھڑے ہیں جناب حسان کے ساتھ. تو اس تصویر کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے مقدمات میں ان کی گرفتاری ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ شیر شاہ تقریباً 1.5-2 سال یہاں پہ بھی رہے اور پھر یہاں سے واپس بھی گئے، اور واپس جانے کے تقریباً آئی تھنک یہ 2 ماہ بعد گرفتاری ہوتی ہے. تو اس سارے سیناریو کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ انتہائی مسخہ خیز ہے جی. اور کیا، اب آپ دیکھیں کہ وہ حسان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا کزن ہے، اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا جرم کر دیا ہے؟ کیا وہ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کہ اس کے ہاتھ میں پستول ہے یا کسی چیز کو وہ آگ لگا رہا ہے؟ یہ تو اسی طرح بات ہوئی کہ میں اگر لاہور ہوں اور میرے ساتھ کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو جائے جو کسی کے گھر سے چوری کر کے آیا ہے یا کسی کو مار کے آیا، تو کہیں گے کہ میں بھی اس کا کہ اس میں میرا ہی قصور ہے. شیر شاہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ حسان کا اس میں کیا ہے؟ بھئی وہ اگر وہاں کھڑا ہے، اور لیٹ سے کہ اگر وہ
پولیٹیکل ریزنز کے لیے بھی کھڑا ہے تو کیا اس نے جرم کیا؟ بات تو یہ ہے نا کہ اس نے جرم کیا کیا وہاں کھڑے ہونے سے؟ وہاں پہ تو کئی ہزار لوگ کھڑے تھے، اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اور دو یہ یہاں ایک اور پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے اس نام نہاد بیانیے میں جو پہلے اس کے دکھائے گئے تھے کہ جی یہ بھی تھے وہ بھی تھے، ان میں سے جس نے پریس کانفرنس کی وہ آج آزاد ہیں. ہاں بالکل آزاد ہیں جی، بالکل آزاد ہیں. وہ مجھے اب ان کے نام بھول گئے، 4 لوگوں کے، میں نے ایک ویلاگ بڑا عرصہ پہلے کیا تھا تو اس میں نے ان کے نام لیے تھے، 4 لاہور کے. انہوں نے فوراً آ کے وہ مراد راس، آئی تھنک مراد راس تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اور ایک وہ پی ٹی آئی کی بڑی ایکٹیویسٹ ہوتی تھی خاتون، مجھے بھی اس کا نام بھول گیا، اس نے بھی پریس کانفرنس کر دی تھی، وہ بخشی گئی تھی لاہور سے. بہت سارے لوگ بخشے گئے، بلکہ بہت سارے لوگ تو عہدوں پہ بیٹھے رہے. یہ بالکل رہا بالکل. اب بس میں اب تھوڑا سا ایک مختلف طرف جانا چاہتا ہوں. یہ تو اب ہم طے کر چکے ہیں اور ہم سارے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ شاریز اور شیر شاہ کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل یہ اس سے بالکل مختلف نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے آئی تھنک جس دن یہ شاریز گرفتار ہوا اسی دن ایک کچھ 7-8 سال کی بچی ہے جو عمران خان کی ضمانتیں ہونے کے اوپر مٹھائی تقسیم کر رہی ہے، تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا. یہ ریاست اس وقت تفریق نہیں کر رہی کسی کے بچے کے اوپر، کسی کے بھائی کے اوپر، کسی کے والدین چاہے وہ بزرگ ہیں جو بھی ہے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہم میں سے میرے خیال ہے سب سے زیادہ خان صاحب کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، ابھی جانتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد مجھے نہیں پتا، ابھی اپوزیشن بھی یہ مانتی ہے، ان کے بدترین مخالف بھی یہ مانتے ہیں کہ ہماری توقع ہی نہیں تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اس حد تک ڈٹا رہے گا اور اس حد تک مضبوط شخص تصور کیا جائے گا یا مان لیا جائے گا. یہ تو اب سارے مخالفین بھی مان چکے ہیں. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دیٹ کیپس ہم گوئنگ؟ ایسی کیا چیز ہے عمران خان کے اندر، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ شخص اس وقت دیکھیے ایک فیلڈ مارشل سے نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ فیتھ جی، فیتھ، ایمان. اللہ میاں جس کو بھی وہ دے دے ایمان، جس کو بھی اللہ میاں یہ توفیق دے دے تو وہ پھر آپ اس کو توڑ نہیں سکتے جی. ہمیشہ سے جی ہی ٹوک اے اسٹینڈ فار دا رائٹ تھنگس. ان کی آپ مثالیں ہی دیکھ لیں، جب کرکٹ کی مثال دیکھ لیں کہ he was the one who went for neutral umpires. He was the one who went against ball rigging. آپ کا کیا خیال ہے کہ انگلینڈ میں جب وہ بوتھم نے اور اس نے دوسرے نے جو ان کا کیپٹن تھا خان صاحب پہ کیس کیا تھا، ساری دنیا کہتی تھی کہ he will lose but because he was on the right اللہ میاں کی طرف سے مدد آئی اور وہ جیت گئے. تو ان کا ایمان اتنا پکا ہے. What has he to lose جی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ کیا لے لیں گے میرے سے یہ لوگ. تو وہ جو ایمان کی قوت ہے، اللہ میاں جس کو بھی وہ توفیق دے دے. ساری زندگی انہوں نے اسی طرح کی ہے. always extremely simple man جی. مجھے یاد ہے جب یہاں پہ وہ 2-3 دن کے لیے آیا کرتے تھے شوکت خانم کے لیے جو فنکشن ہوتے تھے فنڈ روز کرنے کے لیے، تو ایک وہ چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا وہ کرکٹ والا، اس میں ایک شرٹ ہوتی تھی بس اور انڈر ویئر، اور وہ 2-3 دن انہوں نے اسی طرح اپنی جین اور کوٹ میں، کوئی اس میں ان میں وہ تھا ہی نہیں شروع سے کہ کہ شوباز نہیں تھے جس طرح یہ ہیں لوگ. تو ان میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. بفور آئی فورگیٹ، اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جی شیر شاہ کی، شیر شاہ پہ انہوں نے FIR اس دن رجسٹر کی ہے جس دن اس کو گرفتار کیا جی. آگے اس کے اوپر کیس ہی نہیں تھا. یہ جی انہوں نے FIR رجسٹر کی ہے اس دن، اس کے اوپر اس سے پہلے کوئی کیس ہی نہیں تھا. تو جب وہ سہیل صاحب اور علیمہ کے ساتھ وہ شاریز کو مل کے واپس آ رہے تھے، کیونکہ گھر امریکن اسکول کے ساتھ ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کی گاڑی روکی اور اس کو اتار کے لے گئے اور اس کے بعد FIR رجسٹر کی ہے. تو یہ تو
پیور لاقانونیت ہے، جس طرح آپ نے کہا فسطائیت ہے، ان کے پاس تو ایز دے سے ان انگلش دے ڈونٹ ہیو اینی لیگ ٹو اسٹینڈ آن. آئی بلیو کہ آئی تھنک یہ دے آر لوزنگ اینڈ دے آر پینکنگ کہ ان کے ہاتھوں سے اب یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ جو دوسری پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن میں تھوڑا سا بھی ضمیر ہے وہ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل دے آر ناٹ لوزنگ، دے لوزنگ دا پلاٹ. آئی تھنک دیٹس کیا کہتے ہیں ٹرو ایکسپریشن. اور جو آپ نے بات خان صاحب کی آئی تھنک وہ وہی ہے کہ اگر ہم اس پہ کنکلوڈ کریں کہ خان کا جو بلیف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئی تھنک جو اس کا یہ فیتھ ہے، یہ اس سے زیادہ تو ہمیں اپنی زندگی میں تو کسی میں دیکھنے میں نظر نہیں آیا ہے. اور پتہ نہیں کیوں انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو توڑ لیں گے. اور دوسری جانب ایک ایسا ظالم شخص ہے جو صبح شام ہمیں زبانی قرآن کی آیتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سناتا رہتا ہے، اور وہ ایک اس چھوٹی سی چیز کا جو ہے وہ مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہا. کیونکہ اگر وہ سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری گتھی ہی سلجھ جائے گی. اس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو نہ توڑ سکتا ہے نہ اپنے سامنے جھکا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آخر میں اپنے آپ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب عمران خان کے طفیلیے ہیں، اور عمران خان کے طفیل ہم سب نے بہت سارے فوائد حاصل کیے ہیں، شہرتیں لی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کیا بن گئے ہیں. اور بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہمارے طفیل عمران خان کو آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ شرمندگی اب عمران خان کے خاندان سے بھی ہو چکی ہے کہ ہمارے سے کوئی ان کو فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس پوری جدوجہد میں وہ صف اول میں جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے. میری یہ دعا ہوگی، میری یہ خواہش ہوگی کہ جو بھی ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، میں اکثر کہتا ہوں دیکھیے جو عمران خان کو ملنے جاتا ہے، علیمہ خان کا بوجھ تھوڑا سا بانٹ لو، تم بھی آ کے سچی بات بتا دیا کرو عمران خان کیا کہتا ہے. جہاں پہ کہیں بیٹھو، جہاں پہ کوئی بات کرو تو عمران خان کے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ریپیٹ کر دو اور یہ بتا دو لوگوں کو اس کا مطلب کیا ہے. اس سے آگے کی ہم آپ سے امید بھی نہیں کرتے، نہ کریں. اپنے اپنے حصے کا دیکھیے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر اپنے اپنے حصے کی اس میں تھوڑی سی شمولیت کر لے گا تو اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، یہ 2 دن میں فیلڈ مارشل کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. بہرکیف میں سب کی طرف سے عمران خان کی فیملی سے، ہم کہہ لیجئے خاندان سے شرمندہ بھی ہیں، اور صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ کوشش کریں گے کہ آپ کی اس جنگ میں آپ کا ساتھ ضرور دے سکیں. اور میری یہ اپیل باقی لوگوں سے بھی ہوگی کہ ان پہ بوجھ نہ بنے، ان کا بوجھ بانٹیں. یہ سارا ذمہ جو ہے ہم نے صرف عمران خان کی بہنوں کے اوپر نہیں چھوڑنا ہے، جنہوں نے جا کے وہاں سے کیونکہ مائنس علیمہ خان، میں یہ بار بار کہتا ہوں، مائنس علیمہ خان عمران خان کی کمیونیکیشن زیرو کر دی گئی ہے. کوئی عوام سے اس کا رابطہ نہیں. اور علیمہ صاحب آپا سے بھی آئی تھنک 2-3 مہینے تو ہو چکے ہیں کہ ان کی ملاقات ہونے دی ہو. باقی بہنوں کو جانے دیتے ہیں، علیمہ آپا کو نہیں جانے دیتے، کبھی ان کو گرفتار کر دیتے ہیں، اور جب کوئی چارہ نہیں ہوا تو آخر میں ان کے بچوں کو اغوا کر لیا. میں اس کو گرفتاری بھی نہیں کہوں گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اپنا وقت دینے کا. شہزاد صاحب، میں ایک بات ضرور آپ کے سننے والوں سے کہوں گا کہ یہ جتنا بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے لوکل ایم پیز کو اپروچ کریں. یہاں کے جو رہنے والے ہیں، جو برٹش پاکستانی ہیں، وہ پولیٹیکلی جو بھی کر سکتے ہیں، جتنا بھی لکھ سکتے ہیں، ایپلیکیشنز بھیج سکتے ہیں، اپنے ایم پیز کو انفارم کریں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی یہ تو بڑی ضروری ہے، کیونکہ جتنے آپ برٹش ہمارے سن رہے ہیں، برٹش نیشنلز ریزیڈنٹ، ایون امریکن ریزیڈنٹس نیشنلز، یورپین نیشنلز، آپ کو یہ آواز از سر نو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. جتنا اس پہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہ رہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، لکھیں، لوگوں سے بات کریں، اپنے کاؤنسلر کو بتائیں، اپنے ایم پی کو بتائیں، پارلیمنٹ میں چلے جائیں. جس دن 2 مہینے چھٹیاں نہ گزاریں، اس دن چھٹیوں والے دن بچوں کو لے کے اپنی پارلیمنٹس میں جائیں اور یہ آواز اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو شکریہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے اس کے اوپر، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ایشو ریزالو ہوگا اور یہ بدلہ جو پر بن گیا ہے یہ ختم ہوگا، شاہریز اور شیر شاہ آزاد ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ. شکریہ. السلام علیکم.